حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. آقا فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے. اللہ اکبر. حسین کی عظمت کو ملاحظہ فرمائے, حسین کی شان کو ملاحظہ فرمائے. تاریخ کے اندر آتا ہے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کا زمانہ ہے, حسنین کریمین کے بچپن کا زمانہ ہے. مسلمانوں شان یہ ہے میرے امام حسین کے, ایک مرتبہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کریمین کو کشتی لڑا رہے ہیں. اللہ اکبر. حسنین کریمین میں کشتی ہو رہی ہے, آقا کشتی لڑا رہے ہیں. امام حسن سے ارشاد فرماتے ہیں حسن حسین کا ہاتھ ادھر سے پکڑو, حسن حسین کے پیر کو ادھر سے پکڑو. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں ابا جان آپ حسن کو داؤ بتا رہے ہیں, آپ حسن کو داؤ بتا رہے ہیں. اتنا کہنا تھا میرے آقا نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ جبریل حسین کو داؤ بتا رہے ہیں. اللہ اکبر. یہ شان ہے حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف کی گلی سے آ رہے تھے. اللہ اکبر. سامنے سے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم امام علی مقام کو کاندھوں پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں. جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضور سواری بنے ہوئے ہیں, حسین سوار بنے ہوئے ہیں, اللہ اکبر. حضرت عمر فاروق اعظم حضور کو دیکھ کر مسکراتے ہیں, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ سواری کتنی اچھی ہے. اتنا عرض کرنا تھا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عمر صرف سواری کو دیکھ رہے ہو, ارے میرے اوپر بیٹھنے والے سوار کو دیکھو. ارے سواری اچھی ہے تو بیٹھنے والا میرا حسین کتنا اچھا ہے. سبحان اللہ بھائی, سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیو یہ امام علی مقام کی عظمت ہے, یہ امام حسین کی شان ہے. اللہ اکبر. امام حسین کی عظمت ہے یہ ہے. مسلمانوں یہ تو امام علی مقام کے مقدر میں شہادت کا مرتبہ لکھا جا چکا تھا, ورنہ کون سی طاقت ایسی تھی جو نواسے رسول کو کربلا میں شہید کر دیتی ہے. مسلمانوں کسی میں اتنی قوت نہیں تھی, اتنی ہمت نہیں تھی جو نواسے رسول کو کربلا میں شہید کر دیتی ہے. کرب و بلا سے پوچھئے عظمت حسین کی, منظور تھی خدا کو شہادت حسین, منظور تھی خدا کو شہادت حسین کی. اللہ اکبر. امام علی مقام کی شان یہ ہے, امام علی مقام کی عظمت یہ ہے. اللہ اکبر. تاریخ بتاتی ہے نواسے رسول ایک دن حج کرنے کے لیے مدینہ شریف سے مکہ شریف کو تشریف لے جا رہے تھے. اللہ اکبر. مسلمانوں آج اگر کوئی آدمی پیدل ایک حج کر لے تو پوری دنیا میں اس کے حج کے چرچے ہوتے ہیں. شہاب چتر بھائی نے پیدل حج کیا, پوری دنیا میں چرچے ہوئے, مگر قربان جاؤ حضرت امام علی مقام اور حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کہ انہوں نے پیدل چل کر 25 مرتبہ حج فرمایا تھا. کتنی مرتبہ حج فرمایا تھا؟ 25 مرتبہ آپ نے حج فرمایا تھا. مگر کسی نے اگر ذرا بھی احسان کیا ان کے اوپر تو آپ نے اس احسان کا بدلہ ایسے چکایا زندگی میں اسے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں, ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑی. اللہ اکبر. یہ شان ہے. مسلمانوں یہ گھرانہ ہی سخیوں کا ہے, یہ گھرانہ ہی سخی لوگوں کا ہے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سے ارادہ کرتے حج کرنے کے لیے مدینہ شریف سے مکہ شریف کو چلے, کیونکہ حج مکہ شریف میں ہوتا ہے. مکہ شریف کو چلے حج کرنے کے لیے, ساتھ میں حضرت امام حسن مجتبی ہے اور ساتھ میں حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے. یہ تینوں حج کرنے کے لیے مکہ شریف چلے, اور پہلے پیدل حج ہوا کرتا تھا یا لوگ سواری پر جاتے تھے, وہ جانوروں کی سواری ہوتی. مگر یہاں جو یہ حج ہو رہا ہے پیدل جا رہے ہیں حج کرنے. کچھ پانی ساتھ میں تھا, کچھ کھجور ساتھ میں تھی. راستے میں پانی بھی ختم ہو گیا اور کھجور بھی ختم ہو گئے. جب پیاس نے ستایا, بھوک زیادہ لگنے لگی, تو
تو امام علی مقام نے دل میں سوچا کہ پانی تلاش کیا جائے، کھانے کے لیے کچھ سامان تلاش کیا جائے، کھانا تلاش کیا جائے۔ تو آپ جب چلتے چلتے ایک جنگل میں پہنچے، مدینہ شریف سے کچھ دور نکل کر ایک جنگل میں پہنچے، کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھر نظر آیا، اور وہ گھر چھپر کا گھر تھا۔ ایک کٹھریا نظر آئی، وہ چھپر کا گھر تھا۔ نواسۂ رسول اس گھر میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں کوئی بھی مرد نہیں ہے، بلکہ ایک بوڑھی عورت ہے، وہی اس گھر میں ہے۔ اللہ اکبر، نواسۂ رسول نے ان کو سلام کیا اور بتایا میں نواسۂ رسول ہوں۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ مسلمانوں، جس کے گھر نواسۂ رسول کی آمد ہو جائے، جس کے گھر آل رسول تشریف لے آئے۔ ارے آج ہم ایک پیر کے آنے کے لیے ترستے ہیں، یار فلاں پیر ہمارے گھر میں قدم رکھ دے تو ہمارے گھر میں برکتیں ہو جائے، مگر مسلمانوں وہ بوڑھی عورت مقدر کی سکندر تھی، کوئی عام انسان نہیں، بلکہ اس کے گھر میں نواسۂ رسول آ گئے ہیں، اس کے گھر میں نواسۂ رسول امام علی مقام تشریف لے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، بوڑھی نے زبان حال سے یہی کہا ہوگا، خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، خوشبو والے ہیں، پھول والے ہیں، سنتوں کے حصول والے ہیں، اور تمہیں تاج شاہی مبارک ہو، ہم آل رسول والے ہیں۔ تمہیں تاج شاہی مبارک ہو، ہم آل رسول والے ہیں، ہم ان کی نسبت کا تاج رکھتے ہیں، ہر مرض کا علاج رکھتے ہیں۔ خوف کیوں ہوگا ہم کو دشمن کا، خوف کیوں ہوگا ہم کو دشمن کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ خوف کیوں ہوگا ہم کو دشمن کا، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے نواسۂ رسول بوڑھی کے مہمان ہے۔ اللہ اکبر، میزبان ایسا ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے اس کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، مگر قربان جاؤ محبت اہل بیت پر، قربان جاؤ محبت امام حسین پر۔ مگر مسلمانوں یہ یاد رکھنا، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو نواسۂ رسول کا دامن تھام لو، اگر آخرت کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو نواسۂ رسول کا دامن تھام لو۔ اللہ اکبر، یہ محبت رسول تھی۔ بوڑھی عورت کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، مگر محبت رسول میں قربان جاؤ۔ اللہ اکبر، اس عورت نے جب دیکھا امام حسین بھوکے اور پیاسے ہیں، اس عورت نے بکری کا دودھ دوا۔ اس عورت کے گھر کچھ بھی نہیں تھا، ایک بکری تھی جس کا دودھ دو کر اور اسے بیچ کر وہ عورت اپنا گزارا کیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، وہ عورت بکری کا دودھ بیچا کرتی تھی اور اپنا گزارا کیا کرتی تھی، مگر اس عورت نے محبت اہل بیت پر، نواسۂ رسول پر اپنی بکری کو قربان کر دیا۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے یہی نواسۂ رسول ہے۔ بکری کا دودھ دوا جاتا ہے، بکری کا دودھ دونے کے بعد وہ عورت حضرت عبداللہ ابن جعفر کو، حضرت امام حسن مجتبی کو، سید الشہداء نواسۂ رسول کو عنایت فرماتی ہے۔ سرکاروں نے وہ دودھ نوش فرما لیا۔ اللہ اکبر، اس کے بعد وہ بوڑھی عورت اس بکری کو ذبح کرتی ہے، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بناتی ہے، گوشت بنانے کے بعد نواسۂ رسول کے سامنے پیش کر دیتی ہے۔ اللہ اکبر، پیاس کو بجھایا نواسۂ رسول نے بکری کا دودھ پی کر، اب بکری کا گوشت کھا کر بھوک کو ختم کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے نواسۂ رسول نے بکری کو تناول فرمایا، بکری کے گوشت کو تناول فرمایا، اور جب آپ بوڑھی کے گھر سے مدینہ سے مکے کی طرف حج کرنے کے لیے چلے، تاریخ کے اندر آتا ہے حضرت امام حسین نے اس بوڑھی عورت سے کہا تھا، اے بوڑھی عورت، ہم نواسۂ رسول ہیں، ہمارے گھر کی شان یہ ہے، اگر کوئی تھوڑا سا بھی احسان کرتا ہے تو ہم اتنا احسان کرتے ہیں۔ اے بوڑھی، جب ہم مکے سے اپنے گھر مدینے کو آئیں گے کہ تیرے اوپر اتنا احسان کریں گے، اتنا احسان کریں گے کہ زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، ذکر اہل بیت، ذکر شہدائے کربلا، حضرت مولانا رضوان صاحب قبلہ۔ تیرے اوپر ہم اتنا احسان کریں گے۔ امام علی مقام تو چلے گئے مکہ شریف کو حج کرنے کے لیے، جب وہ بوڑھے آئے، اس کے شوہر آئے گھر، اس نے کہا بکری کہاں ہے؟ کہا بکری تو ذبح کر دی اور اس کا گوشت سید الشہداء نواسۂ رسول کو کھلا دیا۔
نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارے گھر میں ایک ہی بکری تھی، اس کا دودھ بیچ کر ہم زندگی بسر کر رہے تھے، اب بتاؤ ہم کیسے زندگی بسر کریں گے؟ مگر اس بوڑھی عورت نے کہا تھا میں نے کسی عام انسان کو بکری کا گوشت نہیں کھلایا ہے، مگر یاد رکھو نواسے رسول جب گھر سے نکلے تھے تو وہ کہہ کر گئے ہیں کہ کبھی موقع پڑے تو آنا، ہم اس احسان کا بدلہ اپنی زندگی میں چکائیں گے ضرور۔ تاریخ کے اندر آتا ہے نواسے رسول جب حج کر کے مدینے کو واپس آ گئے، ان بوڑھی عورت نے اپنی بکری کا گوشت نواسے رسول کو کھلا دیا۔ گھر میں فاقہ ہو رہا تھا، جب گھر میں زیادہ فاقے ہوئے تو انہوں نے جنگل میں جو گھر تھا وہ چھوڑ دیا اور زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے شہر مدینہ شریف میں تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، جب مدینہ شریف میں تشریف لے آئے وہی زندگی بسر کرنے لگے، اونٹوں کی مسینگیاں بیچ کر، ان کو بیچ بیچ کر زندگیاں بسر کیا کرتے تھے۔ ہم مدینے میں زندگی گزار رہے ہیں، یہ یاد رکھو مسلمانوں، پوری دنیا کے اندر اگر عقیدت کا کوئی مرکز ہے تو وہ مدینہ شریف ہے۔ اللہ اکبر، جہاں ہمارے آقا آرام فرما رہے ہیں وہ مدینہ شریف ہے، جہاں جنت ہے وہ مدینہ شریف ہے۔ اللہ اکبر، اگر مدینے کی شان دیکھنی ہے یہاں حجاج کرام بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، تاریخ بتاتی ہے مدینہ وہ شان والا ہے۔ راز الہبادی کہتے ہیں جام دیکھا نہ ساگر و مینا دیکھا، پلی پیاس کو ساقی مدینہ دیکھا، اور جی میں آتا ہے آنکھوں سے لگا لوں ان کو، حاجیوں جن آنکھوں سے تم نے مدینہ دیکھا۔ اور گھر سے اللہ کے محبوب کا گھر دور نہیں، ہم نے کعبے میں کھڑے ہو کر مدینہ دیکھا، اور اچھے رضا، پیارے رضا، سب کے رضا، ہمارے رضا اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو، اور میں کدے جھوم اٹھے رقص میں مینا آیا، جامع وحدت لیے ساقی مدینہ آیا۔ یہ مدینے کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اسی مدینے میں بوڑھی کی زندگی گزر رہی ہے، بڑی تنگ دستی کے حال میں زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایک دن یہ بوڑھی عورت مدینے کی گلی سے گزر کر جا رہی تھی، اتفاق ایسا ہوا امام علی مقام کے گھر کے سامنے سے گزری، نواسے رسول کی نظر پڑتی ہے، نواسے رسول نے پہچانا، ارے یہ تو وہی بوڑھی عورت ہے جس نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا۔ امام علی مقام نے اپنے غلام سے فرمایا جاؤ اس عورت کو اندر بلا کر لاؤ۔ وہ عورت اندر جاتی ہے، نواسے رسول ارشاد فرماتے ہیں اے بوڑھی عورت پہچان لیا؟ اللہ اکبر، اس عورت نے نواسے رسول کو پہچان لیا۔ امام علی مقام نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا میں احسان کا بدلہ ضرور چکاؤں گا۔ اللہ اکبر، اے بوڑھی عورت، آپ نے ہمارے اوپر احسان کیا تھا، آپ کی ایک بکری تھی اس کا گوشت ہم کو کھلا دیا تھا، دودھ ہمیں پلایا تھا، مگر آج ہم اس احسان کا بدلہ اتارنا چاہتے ہیں۔ امام علی مقام نے اپنے غلام سے فرمایا اے میرے غلام، میری طرف سے ایک بکری کے بدلے میں 1000 بکری اور 1000 دینار اس عورت کو عنایت فرما دو، یہ احسان کا بدلہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت مولانا رضوان صاحب قبلہ۔ 1000 بکری اور 1000 دینار اس عورت کو عطا فرما۔ نواسے رسول امام علی مقام کی طرف سے 1000 روپے اور 1000 بکریاں عنایت فرمائی گئی۔ نواسے رسول فرماتے ہیں بھائی حسن کی بارگاہ میں بھی چلی جا، وہ بھی کچھ نہ کچھ عنایت فرمائے۔ یہ عورت سید حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئی، انہوں نے فرمایا بھائی نے کیا دیا ہے؟ 1000 بکری اور 1000 دینار دیے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے غلام سے فرمایا جاؤ 1000 بکری اور 1000 دینار ہماری طرف سے بھی اس بوڑھی عورت کو عطا فرما۔ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے بھی 1000 بکری اور 1000 دینار عطا فرمائے گئے۔ امام حسن مجتبی فرماتے ہیں جاؤ حضرت عبداللہ ابن جعفر کی بارگاہ میں چلی جاؤ، ہو سکتا ہے وہ کوئی کچھ عطا فرمائے۔ یہ عورت 2000 بکری 2000 دینار لے کر حضرت عبداللہ ابن جعفر کی بارگاہ میں پہنچی، انہوں نے فرمایا نواسے رسول نے کیا دیا ہے؟ کہا 1000 بکری 1000 روپے، دوسروں نے بھی 1000 بکری 1000 روپے۔
حضرت عبداللہ ابن جعفر فرماتے ہیں میری طرف سے 2000 بکری اور 2000 دینار اس عورت کو عنایت فرما دیے جائیں. 2000 بکری 2000 روپے عنایت فرمائے جائیں. اب اس عورت پر 4000 بکری 4000 دینار ہوئے اور وہ مدینے کی گلیوں میں لے کر جا رہی تھی. جب اپنے گھر پہنچتی ہے تو مسلمانوں شوہر دیکھ کر حیران ہو گیا کہ کتنا مال لے کر آئی ہے. ارے کہاں سے تجھے اتنا مال مل گیا؟ اس عورت نے کہا میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا میں نے جو اپنی بکری کھلائی ہے کسی عام انسان کو نہیں بلکہ نواسۂ رسول کو کھلائی ہے. انہوں نے فرمایا تھا ہم تجھ پر احسان کریں گے اور آج دیکھو یہ ایک بکری کے احسان کا بدلہ نواسۂ رسول نے چکایا ہے اور 4000 بکری 4000 دینار عطا فرمائے ہیں. مسلمانوں یہ امام علی مقام کی سخاوت ہے. اس لیے شاعر نے کہا ہے نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے. اور نہ گھبراؤ گناہگاروں، بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے. نہ گھبراؤ گناہگاروں، بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے. حضرت فاطمہ کو دیکھو وہ شان والی ہے، نواسۂ رسول کو دیکھو وہ شان والے. اب میں اپنی گفتگو انشاءاللہ بہت جلد سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں. صرف ایک واقعہ داماد پیغمبر فاتح خیبر شیر خدا کا ملاحظہ فرمائے، بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. تو ان کے والد صاحب کا ذکر ہو جائے پھر آپ سمجھیں گے کہ ان کی عظمتیں کیا. میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، اس کا دروازہ ہے. صحابہ اکرام میں آپس میں کتنی محبت تھی اس واقعے سے آپ ملاحظہ فرمائیں. کتنی محبت تھی صحابہ اکرام میں. آج لوگ کہتے ہیں مگر قربان جاؤ مسلمانوں الحمدللہ ہم اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور صحابہ اکرام کو بھی مانتے ہیں اور اسی میں کامیابی اور کامرانی. کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت علی داماد پیغمبر فاتح خیبر شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن خواب دیکھتے ہیں کہ خواب دیکھ رہے ہیں کہ وہی زمانہ دیکھ رہے ہیں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری زمانہ. کیا دیکھتے ہیں کہ فجر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضرت علی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد نبوی شریف میں تشریف لے جا رہے ہیں. آقا کی مسجد بھی کہا جاتا ہے اور وہ مسجد نبوی شریف جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روزے اور مسجد کے منبر کے درمیان جو نماز پڑھے گا وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں نماز پڑھے گا. مسجد حرام کعبہ شریف کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں وصلاۃ فی المسجد الحرام بمائۃ الف صلاۃ، جس نے مسجد حرام میں نماز پڑھی اس نے 1,00,000 نمازوں کے برابر. مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب. آپ اندازہ فرمائیں مسجد نبوی کی شان کیا ہے، مسجد حرام کی عظمتیں کیا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی فرماتے میں خواب دیکھ رہا ہوں وہی زمانہ ہے حضور نماز پڑھا رہے ہیں. میں جیسے ہی نماز پڑھنے کے لیے گیا میں نے آقا کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی. کیا دیکھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے بعد تشریف فرمائے، تمام صحابہ اکرام تشریف فرمائے. ایک عورت آتی ہے اور آنے کے بعد عرض کرتی ہے یا رسول اللہ یہ تحفے کے طور پر میں کھجور لے کر آئی ہوں. صدقے کی نہیں تحفے کے طور پر کھجوریں لائی ہو. میرے آقا نے فرمایا کھجوریں لے لو. وہ عورت باہر کھڑی ہے، کھجوریں لے لی گئی. جب کھجوریں لے لی گئی تو وہ کھجوریں جب تقسیم ہوئی حضور نے فرمایا سب کو ایک ایک کھجور تقسیم کرو اور میرے علی کو 2 کھجوریں عطا فرما دو. سبحان اللہ. تمام صحابہ اکرام کو ایک ایک کھجور تقسیم کی جائے اور علی کو 2 کھجوریں عطا فرمانا. داماد پیغمبر شیر خدا عرض کرتے ہیں میں نے جیسے ہی یہ خواب دیکھا اچانک میری آنکھ کھل گئی
تو کیا دیکھتا ہوں کہ فجر کا ہی وقت ہو رہا تھا. ماتھے کی میں نے نگاہوں سے دیکھا فجر کا وقت ہو رہا تھا اور وہ دور امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم کا تھا. وہ دور تھا حضرت فاروق اعظم کا. کہتے ہیں صبح کا وقت ہو رہا تھا, میری آنکھ کھلی, میں نے دل میں سوچا رہے آج تو میں خواب ہی دیکھتا رہ گیا, کہیں ایسا نہ ہو نماز جماعت نکل گئی ہو. حضرت علی فرماتے میں اپنے گھر سے جلدی سے مسجد نبوی شریف کی طرف دوڑا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جس جگہ کھڑے ہو کر میں نے خواب کی حالت میں دیکھا کہ حضور نماز پڑھا رہے تھے, اسی مصلی امامت پر عمر فاروق اعظم فجر کی نماز ادا کرا رہے ہیں. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے غوثیت. حضرت علامہ مفتی آفتاب صاحب قبلہ منظری, حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم صاحب قبلہ منظری, شاعر اسلام جناب سیف اللہ سلطانی, علماء اہل سنت. ماشاءاللہ حضرت علامہ مفتی آفتاب عالم منظری صاحب قبلہ تشریف فرمائیں اور ہمارے شاعر اہل سنت جناب سیف اللہ سلطانی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں. حضرات میں اپنی گفتگو کو انشاءاللہ بہت جلد ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, بلند آواز سے بولیں سبحان اللہ. داماد پیغمبر فاتح خیبر شیر خدا ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں, اسی مصلی پر حضرت عمر فاروق اعظم فجر کی نماز ادا کرا رہے ہیں. یہاں تک کہ حضرت علی داماد پیغمبر فاتح خیبر شیر خدا حضرت عمر فاروق اعظم کی اقتداء میں نماز فجر ادا کرنے کے لیے مسجد میں کھڑے ہو گئے. حضرت عمر فاروق اعظم کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی. جب نماز ادا کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین مسجد میں تشریف فرما ہو گئے, تمام صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے, حضرت علی بھی بیٹھے ہوئے. اب حضرت علی نے جو خواب میں دیکھا تھا ہم ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں. ایک عورت آتی ہے, وہ کہتی ہے میں کھجور کا ٹوکرا لے کر آئی ہوں اور یہ ہدیے کے طور پر کھجوریں ہیں, اے امیر المومنین ان کھجوروں کو صحابہ اکرام میں تقسیم کر دیا جائے. حضرت عمر فاروق اعظم امیر المومنین اس ٹوکرے کو کسی سے منگاتے ہیں اور صحابہ اکرام سے ارشاد فرماتے ہیں کھجوروں کو تقسیم کیا جائے. کسی نے معلوم کیا اے امیر المومنین کتنی کتنی کھجوریں تقسیم کریں. حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں تمام صحابہ اکرام کے درمیان ایک ایک کھجور تقسیم کی جائے مگر علی کو 2 کھجوریں عطا فرمائی جائیں. علی کو کتنی کھجوریں؟ 2 کھجوریں دی جائیں اور تمام صحابہ اکرام کو ایک ایک کھجور دی جائے. داماد پیغمبر فاتح خیبر شیر خدا مسکرا کر عرض کرتے ہیں امیر المومنین سب کو ایک ایک اور مجھے 2 کیوں؟ سب کو ایک ایک اور مجھے 2 کیوں؟ اتنا فرمانا تھا. امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم ارشاد فرماتے ہیں علی جب آقا نے 2 ہی عطا فرمائی ہیں تو عمر کون ہو سکتا ہے جو آپ کو 1 کھجور عطا فرمائے؟ ارے جب نبی نے 2 دی ہے تو عمر بھی 2 ہی دے گا. یہ محبت عمر فاروق اعظم ہے حضرت علی سے. داماد پیغمبر فاتح خیبر شیر خدا سے مسلمانوں پتہ چلا آپس میں صحابہ اکرام کے درمیان محبت تھی, اتفاق تھا. اس لیے ہمیں بھی چاہیے اگر آخرت کامیاب کرنی ہے, دنیا کامیاب کرنی ہے تو حضرت علی سے بھی محبت کرو, حضرت عمر سے بھی محبت کرو, حضرت ابو بکر سے بھی محبت کرو, حضرت عثمان غنی سے بھی محبت کرو, تمام صحابہ اکرام سے محبت کرو. اس لیے ان کی محبت ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب ہے. ان کی محبت انشاءاللہ آخرت میں بھی کام آئے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اہل بیت کی محبت میں اور صحابہ اکرام کی محبت میں زندگی بھی عطا فرمائے اور موت بھی عطا فرمائے. شاعر نے کہا ہے کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین, کلمہ توحید ہے تیری شہادت حسین, تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت حسین, اور تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو. وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت حسین, وہ رہے گا تا ابد
تیری بدولت ہے حسین۔ اللہ اکبر۔ یہ امام علی مقام کا میں نے جو ذکر پاک کیا ہے، اگر پڑھنے میں قصداً صاحباً کوئی لفظش ہو گئی، وہ اللہ رب العزت معاف فرمائے۔